الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گم ہو گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. سوئی نڈل اگر اتنی روشنی میں بھی گر جائے تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ. بڑا مشکل ہے کہ روشنی میں بھی اسے تلاش کیا جائے, لیکن چراغ بھی گل ہو جائے اور سحری کا وقت ویسے ہی اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے اس وقت, تو امپاسبل ہے کہ سوئی ڈھونڈ لی جائے. فرماتی اسی دوران میرے گھر میرے آقا میرے سرتاج صاحب معراج اپنا پیارا پیارا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لے آئے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور سے اتنی نور کی کرنیں نکلیں کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی تلاش کر لی. یعنی اب غور کریں کہ نور بھی کیسا کہ اندھیرے کمرے کی سوئی مل جائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے, آپ کتنے حسین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب جو ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے, یہ چھوٹی موٹی پرابلم نہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کر سکے. ذرا غور کریں شافع روز محشر کون ہے, وہ کون سی ذات ہے جس نے شفاعت کرنی ہے, وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کے ہاتھوں پیاسوں کو جام کوثر ملنے ہیں, وہ کون سی ذات والا تبار ہے کہ جن کے کرم سے گناہگاروں کے ہلکے پلڑے بھاری ہوں گے. اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں نا, فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, اس دن ماں بھی ساتھ نہیں دے گی, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ. اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. پل صراط بڑا خطرناک پل, مگر وہاں بھی آقا موجود ہوں گے نا. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. اب یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف جو مصیبتوں اور پریشانیوں کا انبار ہوگا محشر کے دن, ایک ہستی ہے جن کی برکت سے نجات ملنی ہے, جن کی برکت سے آسانی ملنی ہے, اور وہ فقط میرے آقا ہیں. ایک اور جگہ امام اہل سنت خود ہی لکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. بس سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. تو یعنی محشر میں ایک ہی ہستی ہیں جنہوں نے کام آنا ہے, اور اب بندہ انہی کی زیارت سے محروم ہو گیا. لک ایٹ دا پرابلم. پھر معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا, مسائل حل کیسے ہوں گے, شفاعت کس سے لے گا. تو اب یہ تو بڑا پرابلم ہو گیا نا کہ آقا ہی کی زیارت نہیں ہوگی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو آپ کی زیارت سے قیامت کے دن محروم رہے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخیل, کنجوس. کون سا کنجوس؟ عرض کی یا رسول اللہ کون بخیل؟ فرمایا وہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے. اب غور کیجیے, نام نامی اسم گرامی میرے آقا کا جب جب لیا جائے ہمیں بار بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اپنی ڈیوٹی بنائیں, اپنی ذمہ داری بنائیں, کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتے رہیں, کیونکہ آقا کے بغیر تو ہمارا چارہ ہی نہیں. ان کے بغیر ہم کہاں جائیں گے, انہی کے دامن میں تو چھپنا ہے. تو انشاءاللہ درود پڑھتے رہیں گے. کہتے نا قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. ہمیں تو آقا کا قبر میں بھی دیدار کرنا ہے, تو صلاۃ و سلام میں تو جھوم کر پڑھتے ہیں نا, میں وہ سنی ہوں جبیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا
الصلاۃ والسلام. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. ہمیں تو قبر میں بھی درود پڑھنا ہے، مرتے وقت بھی درود پڑھنا ہے، مگر کیسے؟ ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اپنی زبان کو کلمے اور درود سے تر رکھنا، ورنہ جس وقت موت کا عالم ہوتا ہے نا، زبان بھاری ہو جاتی ہے، جملے نکلتے نہیں. لیکن جس کی زبان عادی ہوگی اس کی زبان اس وقت بھی درود پاک پڑھ لے گی، اس وقت بھی کلمہ پڑھ لے گی. آپ دیکھیں ابھی بھی کئی لوگوں کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا غوث کہتے رہتے ہیں. تو جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی جھٹکا لگتا ہے، تو یا ان کی زبان سے یا اللہ نکلتا ہے، یا رسول اللہ نکلتا ہے، یا غوث پاک نکلتا ہے. اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں بھی فوراً ان کی زبان سے ریئیکشن کے طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام، اللہ والوں کا نام نکلتا ہے. اور جو لوگ بعد اللہ گالیاں دیتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی دیکھا کہ جھٹکا لگتے ہی، تکلیف ہوتی ہے ان کے منہ سے بے ساختہ، انڈیلیبریٹلی بھی، غیر دانستہ طور پر بھی گالیاں نکلتی ہیں، بری باتیں نکلتی ہیں. تو سوچیں کہ کس بات سے زبان کو تر رکھنا ہے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.